اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، انما الخمر بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور غیر اللہ کے لیے جو مقرر کیے گئے نشان ہیں بت، والازلام اور فال نکالنے والے تیر، رجسن یہ سارے کے سارے گندگی ہے، من عمل الشیطان اور شیطان کے عمل میں سے ہے، فاجتنبوا اس سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ وہ آخری حکم ہے جس کے ذریعے شراب اور جوئے وغیرہ کو مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں آیات آ چکی ہیں جن کے ذریعے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ شراب سے احتراز کرو، پرہیز کرو، بچو، لیکن مکمل طور پر حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ یہ آخری آیتیں ہیں، اس کے بعد شراب جو ہے مکمل طور پر حرام ٹھہری، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق صرف شراب ہی حرام نہیں ہے بلکہ شراب کا کاروبار بھی، یا شراب کے ضمن میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ساری کی ساری حرام ٹھہریں گی۔ اور میسر جوا ہے، وہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ انصاب کہتے ہیں، نصب کی جمع ہے۔ یہ قریش مکہ نے کعبہ کے ارد گرد کچھ بت اپنے پتھر کے بنا کے گاڑے ہوئے تھے اور اپنی قربانیاں ان کے قریب آ کر کرتے تھے، ان کو نصب کہتے تھے۔ اس پتھر کا جو بت بنا ہوا تھا ان کو نصب کہتے تھے۔ وہ اپنی قربانی وہاں پہ لاتے کرتے اور اس کا خون جو ہے وہ اس بت کے اوپر مل دیتے اور یوں سمجھتے کہ ان کی قربانی اس بت نے قبول کر لی ہے۔ چنانچہ یہاں سے پھر ترقی کرتے ہوئے یہ لفظ ہر اس یعنی جگہ کے لیے استعمال ہونے لگا جو غیر اللہ کی عبادت کے لیے فکس کیا گیا ہو، چاہے وہ کوئی بت ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، کوئی شجر ہو، حجر ہو، کوئی بھی چیز ہو جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو، اس غیر اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کیے جانے والا کوئی بھی جگہ جو ہے وہ نصب یا انصاب کہلائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح شراب اور جوا حرام ہے۔ اور ازلام جو ہے فال کے تیر جو ہیں، یعنی اپنی جو جسے ہم فال نکالتے ہیں، تو عرب بھی اسی طرح انہوں نے بت کے سامنے ایک جھولی لٹکائی ہوتی تھی اور اس کے اندر مختلف تیر رکھتے تھے، کسی تیر پر ہاں لکھا ہوتا تھا، کسی پر نہ لکھا ہوتا تھا، اور جب کوئی کام کرنا چاہتے تو وہ وہاں پہ جاتے اور ایک تیر اٹھا کے اگر ہاں نکل آتا تو کر لیتے، نہ نکل آتا تو نہ کرتے۔ اس طرح کی فعل اسلام کے اندر اس کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے شیطان کے عمل ہیں۔ اسلام جو ہے عقل کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور اسلام کہتا ہے دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ان کو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس کا سارا کیلکولیشن کرو، موازنہ کرو، اور اگر عقل کہتی ہے تو اس کو کر لو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو، یعنی اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ یہی ایک نیچرل طریقہ ہے جس کو استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ فال اور تیر اور پانسے اس طرح کی چیزیں۔ انما یرید الشیطان، فرمایا کہ شیطان، اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض جو ہے پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ مطلب کیا ہوا کہ شراب اور جوئے کا یہ اثرات ہوتے ہیں کہ آپس میں بغض اور عداوت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان کا یہ منشا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر کے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے۔ ظاہر جب یہ معاملہ پیش آئے گا تو پھر اللہ کے ذکر سے رک جاؤ گے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے تمہیں روک دے۔
یعنی شیطان یہ 2 بڑے کام کروا کر تمہیں 2 بڑے کاموں سے روکنا چاہتا ہے. وہ 2 بڑے کام اللہ کا ذکر ہے اور نماز ہے. اس لیے فرمایا اس کے جھانسے میں، اس کی اس بات کے اندر نہ آؤ. یہ شراب کا، جوئے کا یہ نیچرل اثر ہے. انسان اگر اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی پھر وہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے رک جائے گا، اور جو اللہ کے ذکر اور نماز سے رک جائے گا تو ظاہر ہے اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جائے گا. جو اللہ کی بارگاہ سے دور ہوگا ظاہر ہے جہنم کے نزدیک ہو جائے گا. تو اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. تو شراب کے اندر بنیادی چیز نشہ ہے، اس لیے ہر نشے آور چیز جو ہے اسلام میں حرام ٹھہرتی ہے. صرف شراب نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو وہ انہی آیات کے ذریعے وہ حرام ٹھہرتی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ فرماتے ہیں کیا تم رکتے ہو؟ باز آتے کو نہیں باز آتے؟ یہ استفہام ہے، کوسچن مارک ہے کہ باز آ جاؤ. اگر باز نہیں آ جاؤ گے تو تمہیں پھر باز کروا دیا جائے گا، پھر تمہیں اللہ کی طرف سے زبردستی ظاہر جہنم میں پھینکے جاؤ گے تو پھر ہر چیز ساری واضح ہو جائے گی. اس سے فرمایا کہ اس سے پہلے ان چیزوں سے باز آ جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا، اور اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچ جاؤ. اچھا، اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ رسول کے ذریعے ہوگی. ظاہر اللہ براہ راست تو ہمیں نظر نہیں آتے. اللہ نے تو اپنا پیغام، منشا جو بھی ہے وہ رسول کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچایا ہے. اس لیے اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کے عمل کی پیروی کی جائے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اللہ نے فرمایا اگر تم نہیں مانتے، اگر تم الٹے پھر جاتے ہو، نہیں اطاعت کرتے اللہ کے رسول کی، فَاعْلَمُوا، تو بس جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ میرے رسول یا ہمارے رسولوں کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے. وہ کھول کر تمہیں بات پہنچا دیتے ہیں تو وہ ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب اگر تم نہیں کہتے، تم خود نتائج بھگتو گے، رسول اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. تمام رسول جو ہیں انہوں نے اپنے پیغام کو پہنچا دیا، اب وہ ذمہ دار ہے. اسی سے ہم یعنی جتنے بھی اب کہتے ہیں ہم سنتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، یہی انہی آیات سے اخذ کیا جاتا ہے کہ ہمارے ذمے صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. منوانا اللہ کے ذمے ہے. اللہ جس کے دل کو چاہے گا منوا لے گا. انسانوں کے ذمے، تبلیغ کرنے والوں کے ذمے، رسولوں کے اور ان کے بعد میں جتنے بھی علماء نائبین آتے ہیں ان کے ذمے، سب کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، درد مندی کے ساتھ، یعنی اچھے طریقے سے درد مندی کے ساتھ پہنچانا ہے. اور فساد تب پیدا ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے ذمے منوانا ہے، تب لڑائی پیدا ہوتی ہے کہ یہ مانتا کیوں نہیں. یہ منوانا ہمارے ذمے ہے ہی نہیں. تو اپنی اولاد نہیں مانتی اور کوئی کون سا مانے گا؟ یہ ذمہ نہیں ہے. صرف درد مندی کے ساتھ پہنچا دینا، اپنے پیغام کو واضح کر دینا اور اس کے لیے دعائیں کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے. اور رسولوں کے ذمے بھی یہی تھا. اللہ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں کہ آپ ان پر داروغہ نہیں ٹھہرائے گئے. جی، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے لیے کوئی تھانے دار نہیں ہے، کوئی داروغہ نہیں ہے، زبردستی نہیں کر سکتے. آپ نے اگر پیغام پہنچا دیا تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کہ جو لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، لیس جناح، ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا، جو وہ کھا چکے. جب شراب کا یہ حکم آیا حرام ٹھہری تو صحابہ کو فکر پیدا ہوئی. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہ ساتھی جو اس حکم کے آنے سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا، اس وقت وہ شراب پیتے تھے تو اس کو تو حکم آیا نہیں تھا، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ان پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا. فرمایا اس سے پہلے جو لوگ شراب پی چکے ان کا کوئی گناہ نہیں، اگر وہ ایمان اور عمل صالح، باقی عمل صالح وہ کرتے تھے، ایمان بھی لائے ہوئے تھے، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں. اذا متقوا وآمنوا، اگر انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوا تھا، ایمان لائے ہوئے تھے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے تھے، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ اس حکم کے آنے سے پہلے اللہ کے حضور پیش ہو گئے. ثم اتقوا، اور پھر وہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا، ایمان لائے. یہاں اس آیت میں 3 دفعہ اس بات کو دہرایا گیا. یہ بڑی میننگ فل بات ہے، بڑی معنی خیز بات ہے. پہلی تو ہے جو پہلا دہرایا گیا کہ اذا متقوا وآمنوا، یہ مطلب ہے ایمان قبول کرنا اور عمل صالح کرنا. پھر فرمایا ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے. اس کا مطلب ہے اس پر استقامت اختیار کرنا. پہلا درجہ ہے ایمان لانا، عمل صالح کرنا.
دوسری بار جو پھر ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے اس پر استقامت اختیار کرنا، اس پر قائم رہنا اور اس کو نہ چھوڑنا. ثم اتقوا واحسنوا، اور تیسری بار پھر کہا گیا اس کا مطلب ہے کہ نیکی کو کمال درجے پر کرنا، استقامت اختیار کرنا، چونکہ احسن کا لفظ یہاں پہ آ گیا تو یہ تقوی اختیار کرنا اور اس کو کمال درجے تک پہنچانا، بڑی اچھے طریقے سے ادا کرنا. واللہ یحب المحسنین، فرمایا ایسے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے. محسنین یا نیکی کو کمال درجے تک پہنچانے والے. اللہ بھی ہمیں یہ درجہ نصیب فرمائے.